اس لیے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ان لوگوں کے سامنے مریم کے بیٹے کی مثال دی گئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اے پیغمبر آپ کی قوم خوشی سے چیخیں مارنے لگے۔ ہاں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی گئی اس میں خیر نہیں ہے۔ اب پتہ چلے گا نا، پھر کہنا پڑے گا عیسیٰ میں بھی خیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور تمہارے معبود جن کی تم نے پرستش کی سب جہنم کا ایندھن پڑو گے۔ تالیاں مارنے لگے۔ اب تو کہنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عیسیٰ بھی جہنم میں جلیں گے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ فرماتے جب مثال دی گئی تو یہ شور کرنے لگے، چلانے لگے خوشی سے۔ قالوا آلہتنا خیر ام ہوا، کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہیں یا وہ؟ یعنی نصارہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ اس دور میں نہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ بارہا آپ قرآن میں سنتے رہتے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے اس وقت سے گڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، خدا عیسیٰ کی شکل میں زمین پر اتر آیا، ایک عقیدہ یہ۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا باپ نہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ 3 خدا ہے اور 3 میں ایک وہ ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہے، ان کی ماں مریم بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے، تثلیث کا عقیدہ۔ آج بھی دنیا میں نصارہ میں تینوں عقائد کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ؟ اللہ فرماتے ما ضربوه لك الا جدلا، اے پیغمبر یہ جو مثال آپ کو طنز کرنے کے لیے اور آپ کو چڑھانے کے لیے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے جو یہ مثال پیش کر رہے ہیں، یہ تو کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے۔ الا جدلا، یہ تو بس جھگڑا ہے، اور یہ ان کی عادت ہی جھگڑے کرنے کی ہے مشرکوں کی۔ بل ہم قوم خصمون، یہ تو لوگ ہی جھگڑالو ہیں، ان کو تو موقع چاہیے، تھوڑا سا کہیں بھی کوئی موقع ملتا ہے شور کرتے ہیں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کر سکیں، رسوا کر سکیں، ان کی تذلیل کر سکیں، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر سکیں۔ میں عرض کرتا ہوں آج ہماری مسلکی جنگ میں سیاسی فرقہ واریت اور مذہبی فرقہ واریت میں دیکھو تو ہم مسلمان وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو مکے کے مشرکوں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ کھیلا۔ آج ہم اپنے مد مقابل کو ذلیل کرنے کے لیے کیسے کیسے الزام، یہاں تک کہ ان کی نجی زندگی اور ماؤں اور بہنوں اور بیویوں تک کو معاف نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافرانہ روش ہے، یہ مشرکین کی روش تھی کہ بس اپنے مخالف کو لتاڑنا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، تھوڑا سا بھی کہیں موقع ملے تو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے حضور علیہ السلام۔ اور اس سے آج تو اہل حق کے خلاف بھی، علماء کے خلاف بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو مولویوں کو یوں کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی مولوی کس بات کی پوری ہے؟ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کو معاف نہیں کیا، کیسے کیسے بےہودہ قسم کے اعتراضات کیے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو مثال بنتی ہی نہیں۔ فرعون جلے گا، نمرود جلے گا، قارون جہنم میں جلے گا، حامان جلے گا، شداد جلے گا، انہوں نے جو ہاتھ سے خدا تراشے ہیں بت وہ جلیں گے، عیسیٰ نہیں جلیں گے جہنم۔ انہوں نے خدائی کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ایک شخص دعویٰ نہیں کرتا، لوگ اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ان ہوا الا عبد، اب اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ان ہوا الا عبد، اے لوگو نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام مگر وہ تو میرا بندہ تھا۔ تم نے میرے بندے کو خدا بنا لیا، میرے بندے کو میرا بیٹا بنا لیا، میرے بندے کو میری خدائی میں میرا تیسرا پارٹنر بنا لیا، اس کی ماں کو بھی خدا گھڑ لیا، اس کو بھی خدا گھڑ لیا۔ ارے نادانو، اس وجہ سے کہ اس کا باپ نہیں تھا تب تم اس کو میرا بیٹا قرار دیتے ہو۔ ان ہوا الا عبد، وہ تو ایک بندہ تھا میرا، انعمنا علیہ، میں نے اس پر فضل کیا اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔
اور یہ بھی کون سی تعجب کی بات ہے کہ عیسیٰ کا اگر باپ نہیں تھا تو خدا کو باپ بنا دیا؟ ارے نادانو، تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تو کیا کسی نے آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہا ہے؟ آدم کو بھی خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے؟ اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ آگے اللہ ایک عجیب مثال دیتے ہیں، میں تو اس سے بھی عجیب عجیب کام کر سکتا ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں۔